ہمارا آج کا جو لیسن اور سبق ہے وہ لحن کے بارے میں ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں، لحن کی کتنی قسمیں ہیں اور لحن کا کیا حکم ہے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے لحن کر لیا، غلطی کر لیا۔ اور اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھنا یہ لحن ہے، یعنی غلط پڑھنا۔ جب قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھا جائے تو وہ غلط ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے الفاظ میں کمی اور بیشی آ جاتی ہے، اور ہمارے اچھے خاصے لکھ کے پڑھے حضرات اس میں مبتلا ہے کہ وہ لحن کرتے ہیں لیکن لحن جلی کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی کا معنی ہے موٹی اور واضح غلطی، اور لحن خفی کا معنی ہے ہلکی اور باریک غلطی۔ پھر جو لحن جلی کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مخارج، صفات لازمہ اور حرکات اور سکانات میں غلطی کرنا، یہ لحن جلی ہے۔ پھر اس کی کئی صورتیں لکھی ہے، مثالوں سے ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ لحن جلی ہے۔ ہمیں ایسے معلوم ہوگا کہ اس کی کچھ صورتیں بیان کیے ہیں، ہم ایک ایک صورت کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ لحن جلی ہے یا لحن خفی ہے۔ تو لحن جلی کی جو صورتیں لکھی ہے ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، چاہے وہ تبدیلی مخارج میں ہو یا صفات میں ہو۔ مخارج کی تبدیلی وہ قل کی جگہ قل پڑھنا، یہ یا حلق کی جگہ خلق پڑھنا یا خلق کی جگہ حلق پڑھنا، اس سے تو باقاعدہ معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ مخارج میں تبدیلی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا۔ اور صفات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جیسے کہ صبر کی جگہ صبر پڑھنا، حالانکہ صاد، زا، سین تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن صاد میں جو موٹائی ہے وہ اگر ختم کیا جائے تو وہ سین بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہو گئی۔ ایک یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ حروف مدہ یا حرف مدہ کو گرا کر پڑھنا۔ حرف مدہ ہے ایک جگہ اور آپ نے اس کو گرا لیا تو یہ بھی لحن جلی ہی شمار ہوگی۔ جیسے قلنا کی جگہ قلنا پڑھنا، قلنا کی جگہ قلنا پڑھنا، یا حرف مدہ کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے جعل ہے ایک جگہ اور آپ نے اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا تو یہ حرف مدہ کو آپ نے بڑھا لیا، تو یہ بھی کیا ہے، لحن جلی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا۔ اس کی مثال انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا، تو پہلے فتحہ تھا اب ضمہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، ساکن حرف کو متحرک پڑھ لیا تو یہ بھی لحن جلی ہوگی۔ جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا، اچھے خاصے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، انعمت ہے پھر اس کو انعمت پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، متحرک کو ساکن پڑھنا، جیسے عجبا کی جگہ عجبا پڑھنا، یا مخفف کو مشدد پڑھنا، جیسے لما کی جگہ لما پڑھ لیا، یا مشدد کو مخفف پڑھنا۔ مشدد وہ حرف ہے جس پر شد ہو، مخفف وہ حرف ہے جس پر شد نہ ہو، تو یہ بھی لحن جلی ہوگی۔ اچھا، جو آخری صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک حرف میں کمی اور بیشی کرنا، حرف کو بڑھانا، حرف کو کم کرنا، یعنی یہ کمی بیشی یہ جب ایک قراءت میں ہوگی تب یہ غلطی شمار ہوگی۔ اگر اختلاف قراءات آ جائے تو پھر وہاں پر الفاظ میں کمی و بیشی، تغیر و تبدل کرنا، یہ لحن جلی شمار نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دے دی۔ قرآن میں ایک جگہ ہے ان یبدلہ، ہمارے روایت حفص میں
با پر ساکن ہے. اب ساکن کو اگر ہم یہ لفظ روایت ورش میں پڑھیں گے تو یبدلہ آئے گا. کیا آئے گا؟ یبدلہ. تو با ساکن کو کس سے بدل دیا؟ متحرک حرف سے بدل دیا. تو یہ اختلاف قرات جب آ گیا تو پھر یہ غلطی شمار نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہے لحن جلی کا حکم. تو لحن جلی کا حکم علماء نے یہ لکھا ہے کہ لحن جلی کرنا حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ الفاظ میں کمی اور بیشی آ جاتی ہے، اور قرآن کے الفاظ میں کمی اور بیشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اس وجہ سے لحن جلی کرنا حرام ہے. اور بسا اوقات تو معنی بگڑ کر نماز بھی حاصل ہو جاتی ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ دا برقرار مختصر شدہ نا؟ مختصر خاله. ايوه كل تنجيل